اب تک جو ہمارے سامنے کشمیر میں نمائندے رہے ہیں یا تو کسی فیملی کے رہے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا آنے والے ان کے بیٹے ہوں، یہ کئی نسلوں سے سلسلہ چلا رہا ہے. دوسرے وہاں پر وہ مفتی ہیں. جب یہ لوگ سیاست کرتے ہیں تو کشمیری عوام کو لے کے کرتے ہیں، ان کے حق کی بات کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب آپ ان کو طاقت دے دیتے ہیں، طاقت دینے کے بعد اپنے بیٹے کی شادی بھی باہر کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی بھی باہر کرتے ہیں اور اپنی شادی بھی باہر کرتے ہیں. انہیں کشمیر میں رشتہ کرنا ہی پسند نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ جس طریقے سے آج ماحول بنا ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر آج ہم نے اس موقع کو گنوا دیا تو دوبارہ ان کے چنگل میں پھنس جائیں گے. آج وہ ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کے دلوں پر سے ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اس لیے ہر بار ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے، ہر بار انہوں نے دھوکہ دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار بھارتیہ جنتا پارٹی کو اعتماد کر کے سلیقے کے ساتھ میں اس کا ساتھ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے آپ کے لیے کتنا کام کرتی ہے. کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک عوام کی پارٹی ہے. اس کی نکیل دہلی سے لے کر منڈل تک ہوتی ہے. کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس پر فوراً جو ہے ایکشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک فیملی کے لیے کام کرے. اور مسلم راشٹریہ منچ جو ایک راشٹروادی سنگھٹن ہے، اس کی بھومکا پورے دیش کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو اپنے دیش کے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں جو نفرتیں انہیں دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے ہی آج دیش کے اندر کافی بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طریقے سے جنگ آزادی دیش کے مسلمان اور ہندو سب نے مل کے ایک ساتھ لڑی، ایسے ہی دوبارہ ہم اپنے دیش کی ترقی کے لیے، اپنی جو ہے علاقے کے لیے، اپنے سبھی لوگوں کے لیے مل جل کے کام کریں گے. غلط فہمیاں فیملی میں بھی ہو سکتی ہیں اور پڑوسی سے بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے دور ہوتی ہیں. کشمیری عوام جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نمائندوں پر اعتماد کرے، وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. پردھان منتری کا صاف کہنا ہے کہ ہم کشمیر کا وکاس چاہتے ہیں اور کشمیر کے اندر جو ہے لوگوں کو روزگار اور تعلیم دینا چاہتے ہیں. امن کے ساتھ میں آگے بڑھیں، کیونکہ جب یہاں پر امن و امان ہو جائے گا تو جو نوکریوں کا سلسلہ ہے، یہاں پر پیسے دے کے نوکری لگتی تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کسی بھی سرکار کے اندر کوئی بھی نوکری پیسے دے کے نہیں لگتی ہے. اس کی مثال یو پی، ہریانہ، راجستھان، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش ہیں. وہاں بچہ سوتا ہوتا ہے، صبح کو خبر آتی ہے کہ تمہارا نام نوکری میں آ گیا. اس لیے لاکھوں لاکھ نوکری نکلیں گی، کشمیر کا ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ بات بھول جانی چاہیے کہ کشمیر کی زمین کو ہڑپنے کے لیے کوئی گھوم رہا ہے، کشمیر کی عوام سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے پردھان منتری کی نظر میں یو پی، بہار، بنگال، آسام، کشمیر، گجرات ہے، ایسے ہی کشمیر بھی ہے. اپنے ملک کا ایک حصہ ہے. اس کو قریب رکھنے کے لیے جدوجہد ہمیشہ ہوتی ہے. پاکستان کے بہکائے میں جو لوگ ہیں ان سے میں صاف کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ساتھ جب امریکہ، سعودی عرب، کویت، بحرین جیسی طاقتیں تھیں، جب اس کی خارجہ پالیسی بہت طاقتور تھی، جب پاکستان کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکا، یہاں کے لوگوں کو بہکا سکا، کشمیر کو نہیں چھین سکا. اب تو وہ بے انتہا کمزور ہے. سعودی عرب نے، کویت نے، بحرین نے، یو اے ای نے، امریکہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. پاکستان تو اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے کہ پاکستان بچے گا یا وہ ٹوٹ جائے گا. چائنا کے ہاتھوں اپنے سپنے بیچ چکا ہے. سارے سپنے جو صبح کو اٹھ کے بچے چائنا کے سپنے دیکھتا ہے وہاں پر. چائنا ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان پہلے اپنے آپ کو اس سے بچا لے، بعد میں کشمیر کی بات کرے.